الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في انتهاء كلامنا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم و معزز علماء کرام و سامعین اعظام، بالخصوص نوجوان احباب، رمضان المبارک کی یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، ورنہ تو یہ حق تھا کہ اللہ سے مانگ کر لیں، چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی رجب آ جاتا آقا کو فکر ہونے لگ جاتی کہ کہیں رمضان کی زندگی مجھے نصیب نہ ہو. اس لیے کیا کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اما عائشہ خاص طور سے فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہی رجب آ جاتا اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اے اللہ صرف 60 دن کی زندگی ہے رمضان کے لیے، اس 60 دن کی زندگی مجھے نصیب فرما دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. پورے رمضان کی بھی زندگی آپ نے پوچھا نہیں، رمضان تک پہنچا دے. وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رَمَضَانَ، رمضان تک پہنچا دے. رمضان کا ایک آن بھی مل جانا، ایک دن بھی مل جانا، آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی برکت کی بات ہے، کتنی بھلائی کی بات ہے. ہماری رمضان کی 25 رمضان گزر گئے اور ایسے کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کوئی فرق نہیں. کوئی روزہ رکھ لیا، کوئی تراویح پڑھ لی، کوئی 20 رکعت، کوئی 8 رکعت، کوئی شروع کے 8 رکعت، کوئی بعد کے 8 رکعت. اور پھر اس روزے میں بھی جھوٹ بھی چلتا ہے، دھوکہ بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، پھر بھی روزہ. اور پھر اس روزے کی سحری اور افطاری بھی کرنا، کبھی حلال، کبھی حرام، کبھی مشتبہ، سب کچھ. میرے عزیز دوستو، ہم اگر تو رمضان المبارک کی زندگی
بن مانگے اللہ نے عطا فرمایا. کم از کم اس موقع پر ہم اللہ کا شکر کریں, دل و جان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان مبارک کی زندگی نصیب فرمائی. الحمدللہ بولو الحمدللہ. اللہ آپ نے بولو نا بن مانگے یہ رمضان مبارک کی زندگی آپ نے عطا فرمائی ہے. اللہ اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں دل و جان سے کہنی, دل سے بات کہنی کہ زبان سے میں نے نکلوائی آپ سے, مگر آپ کا دل بھی یہ کہے کہ ہاں اللہ تو نے بن مانگے آپ نے عطا فرمائی. ورنہ 2 مہینے آپ کے مسلسل اللہ کے پاس التجا ہوتی تھی, دعائیں ہوتی تھی, اللہ سے مناجات ہوتا تھا. اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی الی رمضان. اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کی زندگی میں برکت دے دے. اس لیے نہیں کہ پوتے کی شادی ہونی ہے, اس لیے نہیں کہ گھر بنانا ہے, اس لیے نہیں کہ بیٹے کی شادی ہونی ہے, اس لیے نہیں کہ جو ہے بیٹا جو ہے باہر ملک سے آنے کا ہے. بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہیں زندگی کی, کس لیے سوچتے ہیں بیٹا نکل گیا سعودی سے, آنے تک جان باقی رہ گیا تو بس ہے, کیا کرے گا وہ آ کر. پوتے کی شادی پر زندگی کی تمنائیں ہوتی ہیں, پوتے کی شادی دیکھ لے تک بس اتنا تک, نواسے کی شادی, نواسی کی شادی, پوتے کی شادی. ارے یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جس پر زندگی کی تمنا کی جائے, یہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں. آپ رہیں تو بھی ہوگا, نہیں رہے تو بھی ہوگا. ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے کہ جنازے ہیں, نکاح ہو رہے ہیں. ہمارے اسی کاری منگلم میں 4 سال قبل کی بات, کل کے دن صبح میں شادی, نکاح بیٹی کے, میاں بیوی دونوں کام سے باہر گئے. ہم میں جو ہے گاڑی اوپر چڑھ کے اترنے میں نیچے پھسل کر گر گئے. بیوی انتقال ہو گئی. اب سوال ہے, کیا سوال ہے؟ حضرت پہلے جنازہ کی نہیں نکاح کی. یہاں سوال ہے, یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا, نکاح ہوگا. اب آگے پیچھے اتنا ہی سوال ہے. اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو سوچ رہے ہیں بچی کی شادی تک ہماری زندگی ہو جائے. زندگی اس چیز کے لیے تمنا کرنے کی قابل نہیں. آپ رہیں تو بھی ہوگا, نہ رہیں تو بھی ہوگا. میں نے کہا اس موقع پر پہلے نکاح ہو جائے, بعد میں جنازے کی نماز. چونکہ وقت مقرر تھا 11 بجے کا نکاح کا, ظہر کی نماز میں نماز جنازہ. دنیا کسی پر موقوف نہیں ہے, کسی کی زندگی پہ نہیں ہے, سب کام ہوتا رہے گا. ہم آئے ہیں, اللہ نے ہمیں زندگی جو عطا کی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے. بجائے آخرت کی تیاری کے دنیا بنانے میں, دنیا سجانے میں, جی ہم اپنی زندگی کو لگانے کی فکر میں لگے رہیں, بہت بڑا دھوکہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. اللہ نے بڑے عجیب انداز سے بتا دیا دنیا کی زندگی کی حقیقت اس آیت میں کھول کر رکھا. بس ایک دھوکے کی چیز ہے. الدنیا متاع الحیات الدنیا متاع الغرور, انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. اس کے لیے دنیا کی زندگی کا تمنا صحیح نہیں ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمنا کی تھی, اس لیے کہ رمضان مبارک کی ایک دن کی زندگی نصیب ہو جائے. چونکہ اس ایک دن میں اگر ہم نے ایک مرتبہ ایک اللہ کہیں گے, 70 مرتبہ اللہ کہنے کے برابر ثواب. ہم نے یہ سوچ کر کتنی زندگی ہم نے ایسی گزاری, بتاؤ. یہ 25 دن گزرے نا, ایک دن بھی ایک وقت ایسا سوچے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کہیں گے, سبحان اللہ کہیں گے, 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب. سوچ کر کبھی ہم نے کہا نہیں. ایسی زندگی گزر رہی ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ,
ایک نفل پڑھنے پر فرض نماز کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب۔ ایسی 25 دن کی زندگی گزر گئی، اور اس میں پانچویں طاق رات ہے آج۔ یہ پانچویں طاق یعنی مطلب 30ویں طاق رات ہے، 25 کی رات ہے۔ یہ 3 طاق راتوں میں سے نامعلوم کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی تھی، جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہزاروں سال آپ کا سبحان اللہ کہنے کے برابر کا ثواب تھا۔ ہم نے ان راتوں میں کتنی گپ شپی میں گزاری، کتنے غیبت کر کے ہم نے زندگی گزاری، ان راتوں کو گزارا، بیکار باتیں کر کے، فالتو باتیں کر کے ہم نے زندگی گزاری، ان راتوں کو گزارا ہم نے۔ کبھی کھانے میں بیٹھ کر گھنٹوں گزار دیا، کبھی بریانی کی تعریف ہوتی ہے، کبھی چٹنی کی تعریف ہوتی ہے، کبھی گوشت کی کمی ہوتی ہے، کبھی چاول کے بارے میں، کبھی مسالے کے بارے میں کہ یہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، تب اچھا تھا، پہلی رات میں اچھا تھا، دوسری رات میں ایسا ہے، تیسری رات میں ایسا تھا۔ یہی سب کاموں میں ہم نے ان راتوں کو بھی ضائع کر دیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کتنا ہم نے ضائع کیا، کتنا ہم نے گھاٹا کیا، ہمارا کتنا خسارہ ہوا؟ کبھی سوچا نہیں۔ مگر دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج کی رات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات بنا دے، اور اس کی عبادت کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اگر ہمارا یہاں پر بیٹھ کر بیان کرنا، بیان سننا اللہ کے لیے ہوگا تو سب سے بڑی عبادت، پھر عمل کی نیت سے ہوگی تو جاندار عبادت۔ اس میں موازنہ کے لیے پہلی رات کا بیان کیسا تھا، دوسری رات کا بیان کیسا تھا، تیسری رات کا بیان کیسا تھا، اس رات کیسے نعت پڑھی گئی، اس رات کیسے نعت پڑھا گیا، وہ گھنٹہ کتنے گھنٹے انہوں بیان کرے، کتنے باتیں تھی، کتنے ہنسا، کتنے جوک مارے، کتنا ٹوک مارے۔ یہ سب باتوں کے بجائے آج اگر ہم نے جو باتیں بھی سنیں گے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ بولو نا بھائی۔ سوچتے کہیں اللہ تو بہت سننے والا، سن لیا تو کیا ہوگا، عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اگر ہم نے عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹھنا، سننا، بیان کرنا، بیان سننا عبادت۔ اور ایک بات، عبادت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ہمیشہ عبادت میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، بس یہی چیزیں عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت ایسا ہی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جہاں صرف عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی اور کام نہیں دیتے، جیسے فرشتوں کو کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، ان کی ایک عبادت ہے۔ جو عبادت ہم سمجھتے ہیں نماز، سجدہ، رکوع، ایک عبادت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو یقیناً یہ عبادت ہے فرشتوں کا، یہ عبادت ہے فرشتوں کا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو بولے وہ اچھا لگے۔ کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے تو قاعدے میں ہے، بس ان کا وجہ وہ فرشتوں والی عبادت ہے۔ انسانوں والی عبادت الگ ہے۔ انسانوں کی عبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر کے بتا کر چلے گئے کہ یہ عبادت ہے۔ ہم اپنے طور سے کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ عبادت کیا چیز ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزار کر عبادت کر کے بتا کر چلے گئے۔ کون سی تھی وہ زندگی؟ جس زندگی میں کھانا پینا، کمانا جمانا، جس زندگی میں بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، جس زندگی میں ماں باپ کی دیکھنا، جس زندگی میں سب کچھ تھا، یہ نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ دنیا چھوڑ کر زندگی گزارنا رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا چھوڑ کر زندگی گزارنے کا نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، یہی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا، کمانا جمانا، بسانا، بیوی بچے، ماں باپ، دنیا، رشتہ دار، پیش و اقارب، سب کے ساتھ کیسے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، غربت میں کیسا، امیری میں کیسا، مالداری میں کیسا، فقیری میں کیسا، سب کچھ آپ نے زندگی گزار کر کے چلے۔ 63 سالہ زندگی آپ کی، 60 پر 3 سالہ زندگی میں آپ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال، جو بھی قیامت کی صبح تک ہر ایک انسان جس چیز میں بھی آپ کو مثال میں لینا چاہے، آپ کی زندگی سے سبق لینا چاہے، آپ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہے، بنا سکتا ہے۔ ویسی آپ نے زندگی گزاری۔ جو بھی مسئلہ ہو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ مل جائے کہ آپ علیہ السلام نے عمل کیا۔ جو چاہے تجارت میں، زراعت میں، معاملات میں، معاشرات میں، جس لائن سے دیکھنا چاہے تو آپ زندگی گزار سکتے، آپ کی زندگی میں مل جائے گا۔ یہ دین ہے، پوری زندگی دین ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، باہر آتے ہوئے، دوستوں سے ملتے ہوئے، پڑوسیوں سے ملتے ہوئے، دشمنوں سے ملتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، کیسے دشمنوں کو دوست بنانا، دشمنوں کی دشمنی کو باقی نہیں رکھنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے سب سے پہلے آ کر انسانوں کو جو سکھایا، دشمنوں سے دشمنی کو ختم کر کے دوستی میں تبدیل کرنے کا نظام اور انسانیت سکھایا۔ آج ہمارے پاس وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہماری زندگی تو ایسے کہ دوست بھی دشمن بن جاتا ہے، ہماری بول ویسی، ہماری چال ویسی، ہمارا سلوک ویسا، کیا ہو جاتا ہے؟ دوست بھی دشمن بن جاتا ہے، چاہنے والا نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ آقا کی بول ایسی تھی، آقا کا چال ایسا تھا کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ آپ کے جان کا در پہ آنے والا آپ پر جان نثار ہو جاتا ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھتا تو بدل جاتا، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی تھی، سامنے والے کے بارے میں اچھے خیالات ہوتے تھے۔ ہمیں ایک بات کا سوچتے، کیا تو مجھے سمجھے میں اچھا بولنا، میں کسی کو اچھا نہیں بولوں گا، یہ ہوگا نہیں یار۔ آپ مجھے اچھا بولنا، میں پہلے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میں آپ کو اچھا سمجھوں گا تو آپ مجھ کو اچھا سمجھیں گے، میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں، اچھا کہہ رہا ہوں، وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ کو برا سمجھے گا، اچھا کہے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات۔ تب چل کر کے کیا ہوتا، دشمن بولتا نہیں ان کی مجلس کو بھی جاؤ نہ کو، خالی دیکھے تو بس آدمی بدل جاتا، ان کی بات مت سنو، ان کی بات سنے تو انسان بدل جاتا۔ کیا وجہ سے؟ بات میں پیار تھا، چہرے میں پیار۔ جو پتھر آپ پہ برساتا ان کے حق میں دعا، جو آپ پہ کچرا ڈالتا اس کی بیمار پوچھتی۔ آج ہے ہمارے پاس، یہ دین نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا دیندار، میں تو کئی حج پہ حج کیا، میں عمرے پہ عمرہ کیا، طواف پہ طواف کیا، نمازوں پہ نماز پڑھا، جماعتوں پہ بہت ساری جماعتیں نکلی، میں نے نکلی ہیں جماعتوں میں، مگر کیا ہے؟ بھائی سے بات نہیں، بہن سے بات نہیں، پڑوسی سے بات نہیں، ماں باپ سے بات نہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جنت میں لا يدخل جنت قطاع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، پہلے نیت کو سدھار لیں، نیت کو صحیح کریں۔ جو بات آج سنیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ہماری اس نیتوں کو اللہ قبول فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ ایک بات اور بھی بول دو اس کے ساتھ، جب بھی ہم
نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ حضرت پورا نہیں ہوتا، کیا کرنا، سوچتے ہیں ایسا چلنا کرو۔ اب ہمیں بھی سوچے، نیت کرے، آج کی رات ہے اللہ کے گھر میں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو نہیں، اپنی زندگی کو خود بدلنے کے لیے ہم نے سوچا، ارادہ کیا، نہیں ہوتا نا حضرت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم ڈر کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر رہو جو نہیں ڈرتے ہیں تو پھر تمہارا ڈرنے پر تمہارا استقامت نہیں ہوگا۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ متقی بننا ہے تو متقیوں کے ساتھ رہنا، سچے بننا ہے تو سچوں کے ساتھ رہنا، حلال کھانا ہے تو حلال کھانے والے کے ساتھ رہنا۔ تم سوچ لو کہ حلال کھانا ہے، حرام کھانے والے کے ساتھ اگر بیٹھو گے، تم سوچتے ہو کہ حلال بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو سچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جھوٹے کے ساتھ بیٹھیں گے جھوٹ نکل جائے، یہ ہمارا صحبت بڑا غلط ہے، جس کی وجہ سے ہماری اتنی بڑی مجلس، اس میں رات بھر ہم نے بیٹھا، نیت کیا، ارادے کیے، باتیں سب کچھ سنے، اور صبح ہمارا جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا جس کے ساتھ، پھر ہماری زندگی اسی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے ہوئے سچوں کے ساتھ بیٹھنا، سچوں کے ساتھ اٹھنا، سچوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ سچے بولے تو جو دین کو ماننے والا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، یہ سب کے سب صادقین میں سے آتے ہیں۔ وکونوا مع الصادقین۔ تو اس لیے ہم نے جو آج ارادہ کیا، اب دوسرے ارادہ اس میں ہو جانا چاہیے، جو باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ جو نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان حضرات کا مجمع ہے، اس میں تقریباً 90% نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نوجوانی میں برکت عطا فرمائے، آپ کی یہ نوجوانی آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، آپ کے گھروں میں خوشی کے ذریعہ فرما دے، آپ کی جوانی میں اللہ تعالیٰ وہ قوت اور طاقت عطا فرما دے جو قوم و ملت کے لیے خیر اور بہتری کا ذریعہ بن جائے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ان نوجوانوں کو دیکھ کر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظل عرش۔ کل قیامت کے دن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس زمین میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کریں گے، وہ زمین تانبے کی ہوگی۔ آج جو زمین ہے نا مٹی کی ہے، اور اس مٹی کے نیچے پانی ہے، پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھڑا کیا ہے، اور سورج جو ہے ہزاروں میل کے دور کے فاصلے پر ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضرت بہت گرمی آج، باہر جانے نہیں ہوتا، باہر نکلنے نہیں ہوتا، گھروں کے اندر بھی بیٹھنے نہیں ہوتا، وہ حالت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ شام ہوتے ہوتے جیپ لکڑی ہو جاتی ہے، سوکھ جاتا ہے، کانٹے آ جاتے ہیں۔ یقیناً ہے گرمی کا، سورج کی گرمی کی بڑی تپش ہوتی ہے، مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین تانبے کی رکھیں گے، اور انسانوں کے سر سے ایک ہاتھ اوپر ہی سورج رکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ ہزاروں میل کا فاصلہ، آج اتنا دور کے فاصلے کے باوجود دھوپ میں کھڑنے کے لیے نہیں، باقاعدہ آدھا بات سائے میں آدھا، سائے میں آدھا، دھوپ نہیں پڑنا۔ آج ہم سایہ تلاش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ظل، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا ظل عرش، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور جیسے کبھی ایک جگہ پر ذرا جا کے گاڑی کھڑائیں گے ذرا سائے میں، کہ تو پہچان کا آدمی رہا تو گاڑی کھڑا نہیں دیتا، نہیں تو گاڑی اٹھا بھائی سو، تعلق والا رہا تو کھڑا نہیں دیتا، نہیں تو اٹھا چاہتی ایک بہانہ بولیں گا، پہچان کا ہو تو سائے دے گا۔ کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ہر ایک کو جگہ نصیب نہیں کریں گے، اپنے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان 7 لوگوں میں شمار فرما دے۔
پہلے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، حاکم ملک کا، حاکم شہر کا، حاکم محلے کا، حاکم مسجد کا، حاکم گھر کا، جو بھی حاکم ہو انصاف والا، باپ انصاف والا، بھائی انصاف والا، باپ انصاف والا اپنی اولادوں کے ساتھ، شوہر انصاف والا اپنی بیوی کے ساتھ، ہر ایک کا حق ادا کرنے والا، ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہو، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہو۔ آج ہر گھر میں یہی بات، کبھی ماں باپ سے شکایت اولاد کے بارے میں، کبھی شوہر کے بارے میں شکایت بیوی کے بارے میں، کبھی بیوی کی شکایت اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، اولاد کی شکایت ماں باپ کے بارے میں، کیا وہ حقوق ادا نہیں کرتے؟ تو پھر یہ ظالم ہوں گے۔ یہ سمجھتے ہیں میں تو نماز پڑھ لیتا، میں تو برابر سے روزہ رکھتا، اگر ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے تو ظالم ہے۔ اور ظالم جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے، ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتے، ظالم کو کبھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ ہاں، ظلم بہت خراب چیز، اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بالکل ظلم نہیں کرنے والے، اللہ کو ظلم پسند نہیں، کسی کا حق مارنا اللہ کو پسند نہیں، اسی کا نام ظلم ہے۔ چاہے تم شوہر ہونے کے ناطے، چاہے اولاد ہونے کے ناطے، چاہے ماں باپ ہونے کے ناطے، کسی بھی طریقے پر ظلم اللہ نہیں سہتے، ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ ہر ایک آدمی کو فکر ہو، بھائی ہو تو بہن کا، چھوٹے بھائیوں کا، آج تو حق مارنے پر ہر ایک تلا ہوا ہے، کیسے میں حق ماروں، بھائی کا حق کیسے ماروں، میں بڑا بھائی، مجھے ذرا بڑا ہونا، جگہ بڑا ہونا، سامنے ہونا۔ ارے کس نے کہا، کس نے کہا کہ بڑے بھائی کو سامنے کا، بڑے بھائی کو جو ہے زیادہ، یا بڑے بھائی کو انہوں پہلے سے کمانا کو تھے، کمانا آپ کا اپنی جگہ پر، آپ کی محنت آپ کی اپنی جگہ پر، وراثت میں کچھ نہیں چلتا۔ وراثت اللہ نے جو تقسیم کی ہے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت اللہ کے لیے، اللہ ہی کا ہے، اللہ نے بانٹ کر جو دیتے ہیں وہی ہے۔ اللہ نے بھائیوں میں برابر رکھا ہے، بہنوں میں برابر رکھا ہے، بڑی بہن ہو چھوٹی بہن ہو، اسے بچے ہوں یا بچے نہ ہوں، بھائی کو کمائی زیادہ ہو یا کمائی نہ ہو، کمانے والا تھا یا نہیں کمانے والا تھا، یا اسے شادی ہوئی ہے یا نہیں شادی ہوئی ہے، نہیں، یا ماں باپ کو دیکھتا تھا یا ماں باپ کو نہیں دیکھتا تھا، اس پر بھی نہیں۔ اللہ نے بھائی بہنوں کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے برابر سے بانٹ دیا، بھائیوں کو 2 حصہ، بہنوں پہ 1 حصہ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا بھی ظلم کیا تو ظالم شمار کیے جاؤ گے، اور ظالم کو اللہ پسند نہیں فرماتے، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امام عادل، اکثر لوگ امام عادل بول کر کہا، انصاف کرنے والا حاکم بول کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اتنا کم مجمع نہیں ہے، کوئی کو کہاں کا حاکم ہوگا، کہاں کا انصاف کرنے والا، ہر میں سے ہر ایک، فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، تم میں سے ہر ایک قوامون، الرجال قوامون علی النساء، ہر ایک حاکم ہے، امام عادل۔ دوسرا فرمایا، پہلے اب ہم لوگ ذہن میں رکھ لینا کہ انشاءاللہ جس کے جو حقوق ہیں، میں اگر بھائی ہوں، میں اگر باپ ہوں، میں اگر شوہر ہوں، میں اگر محلے کا ذمہ دار ہوں، بستی کا ذمہ دار ہوں، مسجد کا ذمہ دار ہوں، مجھے چاہیے کہ اپنے علماء سے میں جاؤں، اپنے حقوق کو پوچھوں، بڑوں کے کیا حقوق ہے، چھوٹوں کے کیا حقوق ہے، حقوق جان کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے، حقوق طلبی ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، ہر ایک حق مانگتا ہے، شوہر ہے تو بیوی سے حق چاہتا ہے، اولاد ہے تو ماں باپ سے حقوق چاہتے ہیں، ماں باپ ہے تو اولاد سے حقوق چاہتے ہیں، کوئی دینے کی فکر میں نہیں، حق ادا کرنے کی فکر میں نہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ذمہ میں کیا ان کے حقوق ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک
بیٹا اور باپ دونوں آتے ہیں، باپ بیٹے کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ بیٹا کہتا ہے اے امیر المومنین، یہ وہ باپ نہیں ہے کہ جس کا کوئی میرے ذمے میں کوئی حق ہے، اس لیے کہ جب اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو میرے ذمے میں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس کے کیا حقوق تھے تمہارے پر؟ کہا کہ باپ ہونے کے ناطے اسلام میں جو حقوق دیے، سب سے پہلے اچھا نام رکھا جائے، اچھی تربیت کی جائے، اور جب عمر ہو جائے تو اچھی جگہ شادی کیا جائے۔ یہ تینوں کام اس نے نہیں کیا، اس لیے جب یہ تینوں کام اس نے نہیں کیا باپ ہونے کے ناطے، تو میرے ذمہ میں کوئی چیز نہیں۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بھی سمجھایا کہ تیرے ذمہ کچھ حقوق ہیں جو باپ ہونے کے ناطے اولاد کے، اور بچے کو سمجھایا کہ تو اولاد ہونے کے ناطے تیرے باپ کے ذمہ تیرے کچھ حقوق ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، یہ نہیں کہ وہ حقوق ادا کرنے پر تیرے ذمہ میں حقوق تھا یا نہیں ہے۔ وہ حقوق ادا کرے گا تو پھر تیرے ذمہ میں حق ہوگا، ورنہ تو نہیں، یہ اللہ کے ہاں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر ایک کو اس کے حقوق پر پوچھے جائیں گے کہ تو نے تیرے حقوق ادا کیے یا نہیں ادا کیے۔ ہمیں یہ فکر نہیں کرتے ہمارے انہیں کیا ہے ماں باپ کیا انہوں میرے برابر چونے دیکھے نہیں، یا انہیں میری بیوی برابر دیکھتی نہیں، یا میرے شوہر برابر نہیں دیکھتے، یا میرا بھائی چھوٹا بھائی میرے ساتھ خیال نہیں کرتا، میرا ادب نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ بات نہیں مانتا یہ وہ بڑے بھائی کا بے ادبی بھائی بن جائے گا۔ مگر آپ کے ذمے میں بڑے بھائی ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے وہ آپ کے ذمے میں۔ دوسرا فرمایا، اسی نوجوانوں کو لے کر کے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ۔ آپ نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے حدیث یاد آ گئی۔ بڑے آپ لوگ بڑے مخلص ہیں، آپ کی نوجوانی یقیناً قابل قدر ہے کہ آپ کو دیکھ کر وہ حدیث مجھے یاد آ جانا اور آپ کے سامنے سنانا، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوانوں میں اللہ آپ کا بھی شمار فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اللہ جگہ نصیب کریں گے۔ کون سے نوجوان ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ اللہ کی عبادت جب مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا یہ ہے عبادت نہیں۔ نبی علیہ السلام جیسے نوجوانی گزاری ویسے نوجوانی، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، حضور کی پوری زندگی عبادت، بچپنا کی، جوانی، ادھیڑ پن، آپ کی وفات تک کی پوری زندگی ہمارے لیے قابل اتباع۔ تو آپ نے جیسی جوانی گزاری، آپ کے اپنی جوانی میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں جب آپ بچپن میں تھے، آپ کے والد کا بھی انتقال، پہلے رحم میں رہنے، پیٹ میں رہنے کے طور پر ہی والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا 6 سال کی انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام جب جوانی کو پہنچتے ہیں، ابو طالب سے جا کر کہتے ہیں آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، اس لیے مجھے آپ کے اخراجات کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جا کر تجارت کروں، میں جا کر کچھ ملازمت کروں، اور میں کچھ پیسے کما کر لا کر آپ کے ہاتھ بٹاؤں، آپ کے اخراجات میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ تو ابو طالب کی اجازت سے نبی علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا؟ تجارت شروع کر۔ تو نوجوانوں کی عبادت تجارت، کمانا۔ کیسے کمانا؟ ایسی تجارت تھی، لوگوں میں شہرت تھی، بڑا اچھا کماتا تھا، ویسا کمانا۔ وہ کیسے نام آیا؟ خود اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر کے آپ ملک شام کو گئے، وہاں پر تجارت کر کے واپس آئے۔ اماں خدیجہ بہت بڑی بیپار، بڑی بزنس مین، مگر ان کو فرق ہے۔ یہ نوجوان جو سامان لے کر جاتا نفع زیادہ لاتا، کوئی اور نفع نہیں لاتے تھے اتنا، اور جلد لاتا، اتنا جلد میں کوئی اور نہیں لاتے۔ آج کل تو دور میں کیا ہے، جلد کمانے کا بڑا زمانہ،
کیا بھی نہیں. 1,00,000 تمہیں ڈالے تو کہتے مہینے کو 10,000 روپے آتا اور ہم آتے. ₹1,00,000 ڈالے تو 10,000 روپے, 20 لاکھ روپے لگ ڈالے تو 25,000 روپے. کہاں سے دے گا نہیں. وہ بلی ہے نہیں درانتی میں گوشت لگ کو تھا کہتے ہیں, اس سے چاٹ کو کر کو چاٹی کہتے ہیں. گوشت منہ کو گیا کہ نہیں کہ معلوم نہیں, مگر تازہ خون اب پھر دکھا اسے. اللہ اب بھی پھر دال کو زبان میں چاٹی کہتے ہیں, اب بھی خون زیادہ, پھر چاٹتی. اسے نہیں معلوم کہ یہ جو خون ہے وہ اپنا ہی ہے. یہ سمجھ رہی ہے کہ اس درانتی میں خون ہے. آخر میں وہ مر جاتی ہے. جی کٹتے خون چوستے اپنے ہی خون چوستے مرتی ہے. یہی حالت ہے آج کے نوجوانوں کا. کیا بھی بزنس کیا بھی نہیں. حضرت ہے کہ آج کل کرشن گری میں زیادہ چلتا ہے, اگر میں نے سنیا ہو. کرشن گری کے قاضی صاحب بھی میں بھی دونوں ایک سفر میں جا رہے تھے وانم بڑی کو, تب بھی ایک کرشن گری والے صاحب قاضی صاحب کے پاس مسئلہ دریافت کر لگتے. کرشن گری میں زیادہ چلتا حضرت پیسہ کھا لے کہ نیوز آگتے میسج آگتے. وہ میسج آیا تو میسج گیا تو کہتے پیسے کرتے, اسے ایک میسج کو اتنے پیسے کرتے, وہ اتنا کرتے اور ایسا کرتے. کیا ادھر کی لمبا خوابہ دکھایا انہیں. یہ بلی کے خواب, بجلی کا یہ درانتی اس کا خون اسے چس کو سے مارا تھا. ابھی کیا بھی نہیں, کو سے بھی دیتا نہیں پیسے, کہاں سے باہر سے پیسے لاگ دیتا نہیں. انہیں تھا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درانتی میں, اسے دیکھ کو اپنی زندگی گوانا. ایسے تھوڑا سا پہلے نفع کی سگا دکھا کر کے پوری زندگی کو برباد کرتا. آقا علیہ السلام ویسے تاجر نہیں تھے. نوجوانوں, اللہ نے آپ کے اندر قوت عطا فرمائی, قابلیت عطا فرمایا ہے, سوچ عطا فرمائی ہے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے جو مٹی کو سونا سے بدل سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی تجارت کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں لگایا, جاؤ جا کر دیکھ کر کہ یہ ان کے پاس کیسا اتنا تھوڑے سے وقت میں نفع زیادہ اور بیپار کر کے واپس آتے ہیں. غلام میسرہ نے آ کر کے بتایا کہ ساتھ میں جب گیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کے آنے کے انتظار کرتے ہیں, ان سے معاملہ کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ ان سے معاملہ کیوں کرتے ہیں, تو لوگوں نے بتایا ان کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے پاس دھوکہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی زبان میں جھوٹ نہیں ہے. لہذا ہم سوچتے ہیں کہ انہی سے ہم معاملہ کریں. دھوکہ, جھوٹ, یہ آج ہمارے زندگی میں عام ہوتا چلا گیا. نوجوان بولے تو کتنے کرمنل کامہ کرنا ہے, کتنے کرمنل کامہ کریں گے. ایک کرمنل کاموں کو ہم نے ایک نام کیا دے دیے, بہت ٹرکس. ان کے پاس بزنس کا ٹرکس زیادہ ہے. یہ بزنس کا ٹرکس نہیں ہے, یہ دھوکہ ہی ہے. شیطان کیا بولتا ہے, یہ ٹرکس, بزنس کا ٹرکس الگ. بزنس میں سب کچھ صحیح ہے, نہیں. بزنس میں سب کچھ ہے صحیح, غلط. بزنس میں وہی صحیح جس کو آقا نے فرمایا, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق معی فی الجنہ, سچا تاجر, سچا بزنس میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا. ذرا اندازہ لگاؤ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا حج کتنے زیادہ مرتبہ کیا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہاں ایک بات اور سنا دوں, آقا علیہ السلام کے روزے میں حاضری جو دے گا, آپ کو جو جا کر سلام کرے گا, اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہوگی. کیا شفاعت؟ جہنم میں جانے کا رہا تو جنت میں بھیجا اللہ بولا لیں گے. یہاں تک ختم, وہ الگ مسئلہ. مگر آپ ہندوستان میں ہیں, کرشن گری میں ہیں, تجارت کرتے ہیں, آپ کی تجارت میں سچائی ہے, آقا فرماتے ہیں میں صرف اس جنت کی سفارش نہیں بلکہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. التاجر الصدوق معی فی الجنہ. اب ذرا وہ بولو, ہمیں ذرا بڑے وی آئی پی کے ساتھ ہمیں کھانا مل گیا تو بس کر سوچتے کہ نہیں کہ وی آئی پی کے ساتھ کوئی شادی میں, کوئی پروگرام میں, اجتماع کو حضرت جی کے ساتھ کھانا کا مل جاتا, ہاں بڑا زبردست کہ آئٹمہ برابر رہنا. یقیناً وی آئی پی کا کھانا پینا دنیا کا سب سے بڑا وی آئی پی
جب سے دنیا قائم ہے قیامت کے آخری دن تک، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی وی آئی پی میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جنت کیسی ہوگی، ان کے ساتھ کیسا رہنا؟ التاجر الصدوق معی فی الجنہ، سچا تاجر میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ تجارت کیجئے، خوب بڑھیے، خوب کمائیے، حلال کمائیں، جھوٹ مت بولیں۔ چند دن کے لیے دکھے گا ایسا کہ بیپار میں کم ہو رہا ہے، کم بیپار ہوتا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنی تجارت میں جھوٹ کر کے تم نے تجارت کی تو چیز بک جائے گی، آئٹم بک جائے گا، مگر برکت نہیں ہوگی۔ دو باتیں الگ ہیں، آئٹم کا بک جانا، سیلز زیادہ ہو جانا، یہ زیادہ ہو سکتا ہے، سیلز ہو جائے گا، مگر اس میں برکت ہونا ایک الگ چیز۔ ہم فرق نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج 2000 ہوا تو 4000 کا بزنس ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ برکت ہو گئی، مگر اس کا نام برکت نہیں ہے، برکت اور چیز ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت یہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں جس سے پوری ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ آج ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، مگر کیا نہیں ہے؟ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بعضوں کے گھر کا دودھ تک بھی برابر سے پورا نہیں ہوتا۔ کرنٹ بل بننے کے لیے پیسے نہیں، پیسے ہیں، پیسے ہیں، پیسے نہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ فاقے پر فاقہ، پھر بزنس ہو رہا ہے، غلے پہ پیسے آتا ہے، محتاجگی پر محتاجگی، قرضداری پر قرضداری، صبح سے شام تک کا غلہ قرضوں میں ادا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پیسے آنے سے پہلے قرضدار کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت نہیں۔ تو لہذا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، وہ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے۔ نوجوانی میں آپ نے تجارت کی، آپ نے لوگوں کے مدد کام آئے، آپ کی صفت خود اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی، کتنے 40 سال کے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ 40 سال، ابھی 40 سال لگے ذرا اٹھاؤ نا، 40 سال کیا ابھی بلا لے جاتا نہیں بھائی؟ خالی دیکھ تو کون کون 40 سال کی عمر کے، 40 سال، ہاں آپ لوگ 40 سے پار میں تو خالی 40 میں ہوئی نے، تو میں 40 کو دو رنگا سمجھتا ہوں۔ 40 والے کون بھی نہیں ہے نا بھائی، تھانا جی، ہاں ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال میں عطا کی گئی، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آ کر کے ڈر کر کے بولے کہ مجھے کیا کہ فرشتہ کون کیا آیا، مجھے سینے میں صبح خوب زور سے دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، کیا ہوا کدھر ہوا معلوم نہیں، میرے تو جان جائے جیسا لگتا ہے، پھر بھی اگر ویسا پھر بھی میرے پر ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، فرمایا لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی کتنی بڑی بات ہے، بیوی کتنی بڑی بات بولتی ہے۔ آج ہماری بیویاں ہونا جتنا بھی بلکہ جاتے جاتے چل جاتے، کیوں؟ ہمارے اخلاق ویسے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولے نا، وہ ایسے نہیں بولے، اس کی وجہ خود بتایا آگے، لِأَنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس لیے کہ کیوں اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیوں بولے یار؟ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، نہیں ہونے والوں کے واسطے آپ کماتے نا۔ آپ کس کے لیے کماتے؟ محتاجوں کے لیے، بے بسوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے۔ آپ کی کمائی کا مقصد وہ ہے۔ نوجوانان سمجھے کمانے کا مقصد، جس کمائی پر اماں خدیجہ نے مہر لگایا، لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ وہ فرشتے سے کیا،
کتنا بڑا بھی بات آ جائے مگر ضائع ہونے کی بات کر تو بولے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے اندر کیا بات ہے کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جب کہ آپ بچپن میں بھی تھے، آپ حضرت جو ہے حلیمہ پر بھی بوجھ نہیں تھے، جب آپ تھے حضرت ابو طالب پر بھی آپ بوجھ نہیں تھے، کسی پر آپ بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا آپ کو پسند تھا، ہمیشہ دوسروں کا دکھ درد اٹھاتے۔ یہ نوجوانی کے اندر، اس کے لیے آپ کی یہ 40 سالہ زندگی ہے، آپ کو اللہ نے اب یہ 40 سالہ زندگی جو نوازا ہے، یہ اسی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو گزاری، وہ کیسے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، نہ ہونے والے کے لیے کمانا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بولنے والے کا ساتھ دینا، حق کرنے والے کا ساتھ دینا۔ اپنی نوجوانی کھڑا ہو دے، حق بولنے کا جو بولتے ہیں حق پر ہی جی، حق بولنے والے کا، حق والے کا، حق دلانے پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی جوانی کو استعمال کرو، حق بولنے والے کے ساتھ دینے میں اپنی جوانی کو استعمال کرو، حق پہ چلنے والے کے ساتھ دینے میں اپنی جوانی کو استعمال کرو۔ کوئی حق پہ قائم رہنا چاہتا ہے، بولو کہ نہ حق ہے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے، جو ہے کمائی کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اگر وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ، یہ مال اس کا ہے، یہ حق معلوم ہوتا تو تمہیں اس کے ساتھ دے کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اما خدیجہ فرماتے تم حق والے کے ساتھ تم رہتے ہو، حق والوں کا ساتھ دیتے ہو۔ اگر ہم نے حق والوں کا ساتھ دینا شروع کیا، سمجھو کہ ہمیں اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کا بوجھ دکھ درد اٹھانا شروع کریں گے، کبھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم نے ہماری کمائی محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آج کیا ہمارا کمائی جو بچے کھاتے بس، کسی کے لیے نہیں، خاندان میں کسی کے لیے نہیں، کون پورا مجھ کو رکھنے کا، ہمارے گھر میں کون بھی آنا نہیں، کون بھی جانا نہیں، ہمیں بھی کس کے گھر کو جاتے نہیں، اسے خبر ہے ایک جگہ چل جانا، تمہارے قبر میں کون جانے جاتا ہے، تمہیں کسی کی تو قبر میں جانے جاتے ہیں نہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات بتایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ ایک تو بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ مہمانوں کا آنا رکھو، اس لیے کہ قبر میں ہی، اپنے قبر میں کوئی دوسرا آتا نہیں، دوسرے کے قبر میں کوئی جاتا نہیں۔ شان سے بولتا میرے گھر میں میں کس کے گھر کو جاتا نہیں، کیرے جاتا نہیں، کون بھی آنا نہیں آنے کو سے نہیں جاتا، میں کس کا بھی کھاتا نہیں، کی کھلانا نہیں، مردہ کسی کا کھاتا نہیں، یہ تو کھلاتا نہیں، مردہ کھاتا نہیں، کی نہیں کھلانا نہیں، کھائیں گے تو کھلانا پڑے گا، یقیناً کھانا کھلانا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے محبت بڑھتی ہے لینے سے اور دینے سے، محبت بڑھتی ہے لینے سے دینے سے، لینا بھی ہے دینا بھی ہے، کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے۔ تمہارے اندر کھلانے کا مزاج نہیں تو کھاؤ دوسروں کا، پھر کھلانا آئے گا۔ 4 بار انسان کھائے بعد 5 بار خیال آئے، ایک بار تو کھلانا بہت سکتا۔ اسی لیے میں بولتا ہوں اگر تمہارے اندر کھانے کا مزاج نہیں ہے، کھلانے کا مزاج نہیں ہے تو کیا کرو؟ کھاؤ۔ ایک انسان کی فطرت 4 بار کھلائیں گے تو 1 بار تم کھلاؤ گے، اس لیے نہیں، ہماری عادت نہیں ہے کھلانے کی، تو پھر کیا کرو؟ کھاؤ کسی کا، کہیں کی دعوت میں جاؤ۔ اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ کیا جی کھلانے کے واسطے بولتے نہیں، اصل میں تو کھائے گا تو کھلائے گا، کھائے گا تو کھلائے گا۔
تو نوجوان حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اس نوجوانی کا اگر صحیح استعمال ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ آپ کی جوانی کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے پیار بھری زندگی، اور ایک اس میں سب سے پہلی جو بات بتائے تھے کہ اما خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ بولے سو آج کل کی بیویاں کیا بولتے ہیں، کیا تمہیں کس کے بھی تمہارا گھر کو کون میں جانا نہیں، تمہیں کس کے گھر پہ جانا، کہاں تک نہیں جانا تھا، اماں بابا کے گھر کو جانا نہیں۔ اماں ختیجہ بولتے ہیں نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی شان تسلی دینے کے لیے گھبرا کر کے آئے ہیں، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، فرماتے نہیں ہو سکتا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو بڑھاتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ ایک رشتہ داری قائم رکھنا ایک ہے، کوئی توڑ دیا ہے تو اس رشتہ داری کو جوڑنا ہے، وہ آقا علیہ السلام۔ ہمارا قصہ کیسا معلوم کیا، ہم نے کوئی سلام کرے تو ہم اسے سلام کریں گے، ہمارے گھر کو آیا تو ہمارے اس کے گھر کو جائیں گے، ہماری میت کو آیا تو ہم اس کے میت میں جائیں گے۔ تو مرگا تو کہاں سے جاتے ہیں، بول تو سن، ہماری میت کو آنا ہے، جنازے میں تک بھی جانے گئے سوچیں گے نہ، ہمارا اماں کے جنازے میں آیا نہیں، میرے بابا کے جنازے میں آیا نہیں، فلاں کس میں آیا نہیں، فلاں کس میں آیا نہیں آیا نا، آپ کو چاہیے کہ جانا، یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ کی شادی میں، آپ کے رشتہ داروں کی شادی میں، آپ کے بچے اور بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کیا، آپ جائیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ میں اچھوں کا اچھا بروں کو برا، یہ کتے کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے، ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ کتے کو اگر آپ روٹی ڈالیں گے تو دم ہلائے گا، پتھر ماریں گے تو آپ کو کیا کرے گا، بھوکے گا۔ تو یہ بدلنا جو ہوتا ہے، اچھوں کو اچھا بروں کو برا، وہ کون کرتا ہے، کتا کرتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کتے کی مثال ہے، انسان کی مثال وہ نہیں ہے۔ انسان کی مثال اچھوں کے لیے اچھا، بروں کے لیے بھی اچھا، اچھوں کے لیے اچھا، بروں کے لیے بھی اچھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچرا ڈالنے والا کچرا ڈالتا، کچرا نہ گرتا تو آپ اس کے حق میں پوچھتے کہ کیوں نہیں گرا میرے پر آج کچرا، معلوم ہوتا کہ بیمار ہے، آپ اس کے پاس جاتے، تسلی دیتے، اللہ سے اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے۔ یہ کرتے ہوئے جب دیکھا وہ جو آپ اس سے نفرت کرتا تھا، اتنا نفرت کرتا تھا جیسے کچرے کی تکی میں کچرا ڈالتا جاتا ہے، جو بے حیثیت جگہ ہوتی ہے، وہ حیثیت آپ کو جو دے کر رکھا تھا، مگر آپ کی بیماری پر آپ کو آ کر تسلی دینا اور پھر اس کے صحت کے لیے اللہ سے دعا کرنا، کہا کہ اس سے اور بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کیریکٹر کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اس سے اور کوئی اخلاق والا نہیں ہو سکتا، اور اخلاق ہی انسانیت کی نشانی ہے۔ تو پھر آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ نوجوانوں کے اندر کتنے سارے بیٹھے ہوئے احباب ہیں، بہت سارے مرتبہ شب قدر میں، شب برات میں بولیں گے، یا خاص طور سے حج میں یا عمرے کو جا کر آتے خود کیا ہے کہ جا کر کے کیا کرنا، رشتہ داری اگر نہیں ہے تو اس سے جا کر کے ملنا کرنا، یہ یقیناً ضروری ہے ان موقعوں پر بھی، مگر پوری زندگی کا ایک اصول بنا لو، ہم اپنے رشتہ داروں سے کبھی قطع تعلق نہیں کریں گے، اس لیے کہ لا يدخل جنت قطاۃ، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں جائے گا نہیں، چاہے کسی طریقے کی رشتہ داری ہو، رشتہ داری کو قائم رکھنا، جانا اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی فرق آ گیا ہے تو ان سے جا کر پہلے کیا کر لینا، معافی تلافی کر کے ان سے تعلقات کو برابر قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہاں جائیں آپ ان کو سلام کریں، آپ کا جواب، وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے وہ اس کے ذمہ میں ہے، آپ کے ذمہ میں ہے ان کی بہتری سوچنا، وہ آپ کے حق میں بہتر سوچے یا نہ سوچے، وہ اس کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ دوسری بات، تیسرا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے،
کیوں اتنا دور بیٹھے ہیں بھائی؟ سامنے آ جاؤ، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ذرا سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ عمران بھائی سب کو سامنے کرو، ذرا بھیجو سامنے، آگے بھیجو۔ بہت دور دور بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے، قریب ہونے سے بات دل پہ اثر کرتا ہے۔ سب کے ساتھ عمران بھائی بھی سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں کتنے نزدیک آئیں گے کہ اتنے دیکھو تمہیں اٹھ کو آتی ہوں، ہاں سے اٹھ کو آتے ہیں، اٹھا لو سامنے آؤ بیٹے، سامنے آ جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ آپ کو سہارا دے گا۔ اللہ کا گھر سہارے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے گھر سے آپ سہارا مت لو، اللہ آپ کو سہارا دے گا۔ آ جاؤ سامنے، اور جم کر بیٹھو نا، جم اور کچھ باتیں بہت ضروری باتیں ہیں، سامنے آ جاؤ قریب نہ تو۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جس میں اللہ کے گھر کے کتنے اندر داخل ہو سکتے داخل ہوگا، دور رہنا نہیں، صحیح بات۔ ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو بہت کتنا کھچے رہنا چاہتے ہیں، کتنا کھچے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کے اندر گئے نا، ہمیں کتنا اندر جانا ہوتا ہے، کتنا اندر جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا۔ مسجد میں دل لٹکے ہوئے ہونے کی کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ آدمی کو کب مسجد میں جائیں گے، کب مسجد میں رہیں گے، یہ اس کا دل کرتا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا۔ آج ہمارا کیسا معاملہ، کب مسجد سے باہر جائیں گے؟ کئی کو لاسٹ میں بیٹھے ہوئے تو ہوں سے ہوں جانے، کب ہوا تو باہر نکل جائیں گے۔ جمعے میں خاص طور سے دیکھو، جمعے کی نماز خط آئیں گے، آخر میں آئیں گے، پہلے چلے جائیں گے، قیدی کی طرح جائیں گے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ ہے جو مسجد میں ایسا رہے گا جیسا کہ پرندہ پنجرے میں رہتا ہے۔ پرندہ پنجرے میں کبو نے باہر تم نے اندر پکیز ایک طوطا رکھ دے، اسے بہترین ایک جام ڈال رکھو، دو چونچ یہاں مارے گا، پھر ان کو دیکھیں گے کانتی باہر جانے کا راستہ ہے کیا، اتنا بڑا جام ہے نا، پورا کھا لے بیٹے تو پوری زندگی کھا جائے، مگر وہ نہیں کرے گا۔ انہیں ہمیشہ باہر بھاگنے کی فکر نہ ہے۔ ایسی مسجد میں اے سی لگا کر رکھو، سب بھی لگا کر رکھو، فیانہ پر فیانہ ڈال رکھیں، کدھر سے کہتے بھی فیانہ، کدھر سے کہتے بھی اے سی، سب بھی کرنے کے باوجود بھی مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے، نرم ہے، آرام سے ہے، پورے طریقے سے ہے، پھر بھی ہم لوگ مسجد میں دل نہیں لگتا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ اور مومن مسجد میں ایسا رہے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ مچھلی پانی میں، تمہیں کتنے طاقت سے پکڑے تو انہیں بھاگ بھاگ پانی میں جانے کی کوشش کرے، انہیں پانی سے باہر آنا پسند نہیں کرے گا، آیا تڑپ جائے گا، بلبلا جائے گا، بلکہ مر ہی جائے گا، پانی کے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ مومن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس ایک تھرمامیٹر دیا اپنی ایمان کا، کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں، مسجد ہے تھرمامیٹر، تم نے مسجد میں کتنا دل لگتا دیکھنا، تمہارے اندر اتنا ایمان ہے۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نفاق ہے۔ اور کفر بھی اتنا خراب نہیں، شرک بھی اتنا خراب نہیں جتنا کہ نفاق خراب ہے۔ اسی لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں منافقوں کا اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اوپر میں منافق کافرہ رہیں گے، مشرکہ رہیں گے، نیچے کون رہیں گا معلوم؟ منافق رہیں گا۔ زبان کا ایمان، زبان کا ایمان، دل کا ایمان نہیں۔ زبانی مسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا نہیں ہے کوئی معبود، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سر جھکانے کے سوائے اللہ کے، اطاعت کی کوئی قابل نہیں سوائے اللہ کے، نفع نقصان کا مالک کسی کو نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، رازق کسی کو نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، تندرستی دینا بیماری دینا اس کا مالک کسی کو نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ زبان سے بولتا، بیماری آ گئی، کیسا کتوی کہاں کتوی جا کو صحت کر لینا، چاہے وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ،
چاہے تمہیں شوشا کر کے تمہیں نکالے، کون تمہیں کیسا تمہیں نکالا، مر کر اچھا ہو جانا. یہ سو ہماری کرشن گری کا قصہ اچھا ہے، نکالنا باہر کا اسی بھی جاتے ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کا کیوں؟ پھر بھی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کرنے والے کی بھی جبہ کم نہیں ہے، داڑھی کم نہیں ہے، اس کی ٹوپی بھی جو ہے تو مولانا اشرف میں سب ٹوپی کے ساتھ دمکا ہے. پھر بھی یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، دل میں نہیں ہے، زبان میں ہے، دل میں نہیں ہے. یہ منافق. مجھے صحت ملنا اللہ سے ملنا، نفع ملنا اللہ سے ملنا، رزق ملنا اللہ سے ملنا، اللہ نے جو بتایا اسی راستے سے مجھے ملے گا. یہ دل سے ہونا، ورنہ تو منافق. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تھرمامیٹر دیا، مسجد رکھ دیا کھلا. اب ذرا ہمیں خود اندازہ لگا سکتا ہے ہم نے کتنا دل میں مسجد میں دل لگتا. مسجد میں دل لگے گا کب معلوم؟ کیا ایک بات بولوں، مسجد میں اپنا پیسہ لگنا ہے، مسجد میں اپنا پیسہ لگنا ہے. انسان کی ایک عادت ہے، جہاں پیسہ اس کا لگتا ہے وہاں اس کا دل لگتا ہے. آج ہمارا سب سے کم پیسہ لگتا ہے مسجد میں، مسجد کا چندہ سب سے کم. ٹی وی کا چینل کو پیسے زیادہ 600 روپے 500 روپے لگ جاتا، 500 روپے اسے لگتا. ہمارا 500 روپے مسجد کا لگتا ہے. بولو لگاؤ، بولو 500 روپے مسجد کا چندہ لگتا ہے. کیا وائی فائی کنیکشن 500 روپے، فون کا کنیکشن 500 روپے، 1000 روپے. مسجد کا کنیکشن نہیں، مسجد سے ہمارا کنیکشن نہیں، اس کے لیے اس کا کلیکشن نہیں. یہاں پیسہ نہیں لگتا. اگر ہمارا جان لگے گا، مال لگے گا، دل لگے گا. اسی لیے بولتے ہیں محلے کی مسجد محلے کے علوم سے پیسے بنا دو، باہر سے کلیکشن کا لگاؤ مت، ان کے پیسے سے لگاؤ. پیسے لگ جائے گا نا، دل لگ جائے گا. آج ہمارا دل لگنا کا بولے تو کتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ مسجد کو لگانا. ہمارا یہ 100 روپے مہینے کو 100 روپے کا چندہ، انہوں کو پوچھے تو آج نہیں حضرت سبا کو مجھے کیا بھی مسجد والے یہاں تو والے کلیکشن نہیں کرتے رہیں گے، بڑا مالدار مسجد اس میں. کیا عمران صاحب، مجھے معلوم نہیں ہے کہ قصہ، میں عام طور سے بول رہا کروں. یہ نہیں کہ ہاں کہ لوگ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں لیتے ہیں، نہیں، یقیناً نہیں معلوم ہے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو نہیں معلوم اس کی کیفیت کیا ہے، معلوم نہیں. سے آمدنی ہے یا آمدنی پہ چلتا ہے کیسا ہے وہ تو معلوم نہیں. معلوم نہیں تو معلوم نہیں، معلوم ہے تو جو کمی ہے کہ میں بول دوں گا، وہ نہیں مجھے معلوم نہیں. مگر کیا ہے، ہمارا دل مسجد میں لگنا تو زیادہ سے زیادہ کتنی آمدنی ہوا ایک سوال اس سے رکھو. یہ مسجد کو آمدنی ہے، کئی کو یہ مسجد سے دل لگنا، یہ مسجد میں پیسہ لگنا. یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، محلے کے مسجد میں پیسہ ہمارا زیادہ لگنا، اپنے ایمان کے لیے، اپنے دل لگنے کے لیے. اپنا کب ہوگا؟ جب اپنا مال سے لے ہوگا. کون کی بنا دلیا، کون کی کرتا، کدھر کی کرتا، ہم نہ کیا، پھر ہمارا دل نہیں لگے گا. تو نبی علیہ السلام نے تیسرے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جو جگہ نصیب کریں گے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگتا ہو. چوتھا فرمایا رجل، وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے دیتا ہو دوسرے ہاتھ پتہ بھی نہ چلتا. اتنا اخلاص کہ دایاں ہاتھ کیا دیتا بایاں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اب دایاں ہاتھ کیا دیتا بایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو پھر دوسروں کو کیا، بالکل کسی کو پتہ نہ چلے. آج تو مسئلہ کیسا معلوم؟ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ایک وقت آیا نیکی کر پیپر میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک میں ڈال. کیا کہتے فیس بک میں ایک ساڑی دیتا 100 روپے کی ساڑی فیس بک میں ڈالتا، وہاں غریبوں کی توہین، مفلسوں کی دل آزاری،
ان کا فوٹو، اتنے جنے کو کپڑا دیا، کس نے دیا؟ جو تو نے دیا، لوگوں سے تو کلیکشن کر دیتا سو وہ ایک۔ تیسرا نہیں، وہ بھی نہیں تو اللہ نے دیا تو وہ دیتا ہے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کا عطا کیا، جیسے جان تیرا نہیں، مال بھی تیرا نہیں، جان میں جیسا تیرا اختیار نہیں، مال میں بھی تیرا اختیار نہیں، مال کم ہو زیادہ ہو، جان ایک دن کے ہو، 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، تیرا اختیار میں نہیں تھا۔ جان تو سمجھتا ہے کہ میرے اختیار سے باہر ہے، مال میرا ہے۔ یاد رکھ لے، جیسے جان تیرا نہیں، نہ تیرے ماں کی پیٹ میں تیری زندگی تیری نہیں تھی، دنیا میں آیا تیری زندگی تیرے اختیار میں نہیں، چاہے تو وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وقت کا تو پی ایم ہو، سی ایم ہو، تیری زندگی تیرے اختیار میں نہیں۔ ایسا ہی مال بھی تیرا نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان مالوں میں سے جو ہم نے عطا کیا۔ آج ہی میں پارہ نمبر 3 کا پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس تیسرے پارے میں اتنے سارے صدقات کے بارے میں، خیرات کے بارے میں کیا کیا آیتیں لائے، کس طریقے سے سمجھایا، کس طریقے سے بتایا۔ کبھی فرماتے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو، جو لوگ تم لوگ خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر کے دیں گے، یا اور بھی جتنا تمہارے اندر اخلاص ہوگا اتنے اخلاص کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اس کو بڑھا کر دیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر، یہ آیت تو مجھے بہت پریشان کر دیا۔ ایسی پوری آیتیں ایک قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر صدقہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ جو ہے جس کو دیا اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہتے کہ جس کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، یا فوٹو بنا کر ڈالتے جس سے تمہارا اس کے دل کو ٹھیس پہنچتے، یا لوگوں میں چرچا کرتے جس سے اس کے دل میں ٹھیس پہنچے، ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ فرماتے فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے پاس۔ بلکہ آگے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولانا ہے نا آیت، ہے نا حافظ صاحب؟ پوچھو مولانا کو، پوچھو، میں کچھ کم و بیشی آگے پیچھے پڑھا تو میں بولتا ہوں۔ فرماتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم مزاروں پہ آیت دیکھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے جن کے قبریں لمبے سے لمبے پڑے ہوئے ہیں، جن کے قبروں پہ ہرے چادر پڑے ہوئے ہیں، جن کے قبروں پہ پھول پڑے ہوئے ہیں، جن کے قبروں پہ جو ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر ان کے لیے ہوگا بھی تو ہوگا، مگر تمہارے لیے بھی ہے کہ تم نے اگر صدقہ کیا، تم نے خیرات کی، تم نے اللہ کے راہ میں کچھ دیا، تم نے غریبوں اور مسکینوں کے کچھ کام آ گئے اور تم نے ان کے پیچھے کوئی احسان جتلایا نہیں، تم نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، یاد رکھ لو تم اولیاء اللہ سے کم نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ان کی ہوگی، نہ آخرت میں کبھی ان کو کوئی غم ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ایسے نہیں ہے، میں کیا کروں، موضوع کہیں بھی جاتا ہے پھر بھی میں آ جاؤں گا اپنی جگہ پہ، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو باتیں القاء ہوتی جاتی ہیں میں ڈالتے جاتا ہوں، بولتے جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ قول معروف خیر من صدقۃ، ارے پیسے نہیں رہے تو کیا ہوا، اچھی بات تو ہے، اچھی بات کر۔ قول معروف خیر من صدقۃ، اللہ کہتے ہیں، اللہ بولتے ہیں اچھی بات بہتر ہے صدقہ کرنے سے۔ جس صدقے کے پیچھے یتبعها اذى، صدقہ کرنے کے بعد ان کو کبھی ٹوکتا، کیا جی اتنا اٹھے کٹے ہو کو مانگنے آ گئے، کتنے بار دینا سو، یہ تیرا کام ہوگا۔ تجھے کتنا کام آیا رہا تو میرے بارے میں کیا بولتا، کبھی اس کے پیچھے یتبعها اذى۔ فرماتے ہیں ارے رے یہ تیرا صدقہ بیکار ہو گیا نا،
وہ کیا نہیں رہتا، پر نہیں تھا، اچھی بات بولتا تو یہ بہتر ہوتا. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حمید. اللہ بے نیاز ہے، تیرے کوئی صدقے کی ضرورت نہیں. اللہ جو تجھے دیا ہے آج تیرے سے لے کے اسے کل دینے پہ اللہ قادر ہے. اللہ کو صرف تجھے کی دینا آتا ہے. سمجھ گیا؟ جیسا آج تجھے اللہ نے دیا ہے، جو دیا ہے وہ لینے پہ بھی اللہ قادر ہے، اور جو تجھے دیا ہے وہ کل اس کو بھی دینے پہ اللہ قادر ہے. اللہ غنی حمید. میرے عزیز دوستو، آگے ایک بولتے بولتے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم سرا وعلانیہ. کبھی چھپ کر کے بھی دیتے ہیں کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں دے رہا ہوں یا کس کو دے رہا ہوں، اس سے چھپ کر کے دے. کبھی علانیہ اس نیت سے دے کہ تاکہ دوسرا وہ آدمی جو نہیں دینے والا دیکھ کر دینے والا ہو جائے. سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. ان لوگوں کے لیے کیا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس. یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس لیے میرے عزیز دوستو کہ جو ہے یہ مسجد ہے جہاں پر اپنا مال لگنا چاہیے. کہ اس کے بعد چوتھے جو میں بول رہا چوتھے پر نمبر پر آ گیا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا ہو، ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے. اب یہ کب کتنا دیتا اگر کوئی نے دیکھا تو دماغ کو معلوم ہوگا، دل کو معلوم ہوگا، یہ ہاتھ کو پتہ چلے گا. نہیں دیکھا تو دیکھنا کو دینا معلوم ہوا. دائیں ہاتھ کو نہیں، دائیں ہاتھ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا تو کیا کرنا؟ بن دیکھے دینا. خود دیکھ لے گا، کسی اور کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا، بائیں ہاتھ کو معلوم ہوگا. حضور نے فرمایا ما ينفق يمينه لا يعلم شماله. کیا خرچ کرتا ہے اس کا دائیں ہاتھ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا. تو میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے آدمی جو ہے چھپ کر چھپا کر خرچ کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ اللہ نصیب کریں گے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گن گن کر دینا، گن گن کر رکھنا. فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کیے ہوئے ہیں. اس کا کام ہی ایک یہ ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کے لیے اس کا یہ کام ہوتا ہے، جو آدمی گن گن کر رکھتا ہے اس کے لیے گن گن کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ دعا دیتا ہے اللہ تو بھی اسے گن گن کر کے دے، گن گن کر کے دے. جو ان گنت دیتا ہے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ یہ ان گن دیتا ہے، تیرے پاس سے سارے خزانے تو اس سے بھی ان گنت ہیں. کیا بھی کم ہو جائے گا نہیں، کیا کہ گناہ اٹھا کو ہاتھ میں چھپا گھوم تو دے دلیا، تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا. مگر تو یہ نہ سمجھ کہ میں بہت کچھ کہیں زیادہ نہ دے دیا ہو. ہاں زیادہ بھی دے دیا بھی ہوگا تو فرشتے کی دعا تجھے کام آ جائے گی. تو جاتا ہے اللہ والوں سے دعا کرواتا ہے، بزرگوں سے دعا کرتا ہے، مولویوں سے دعا کراتا ہے، امام صاحب سے دعا کراتا ہے، ماں سے دعا کراتا ہے، باپ سے دعا کراتا ہے. کراؤ ضرور، مگر سب سے ان سے زیادہ قبول دعا فرشتوں کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہی دعا کے لیے. اور فرشتے وہ ہوتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کا حکم توڑتے ہی نہیں، تو پھر ضرور ان کی دعا قبول ہوگی. وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے، اللہ اسے انگنت دے. یہ دعا کس کے پاس سے لیں گے تم؟ مقبول دعا کہاں ملے گی؟ مرے ہوئے اولیاء اللہ سے بھی دعا نہیں ملے گی، زندہ ولی اللہ سے بھی دعا ملے گی نہیں، ماں باپ سے وہ دعا نہیں ملے گی جو فرشتوں کی دعا ہوگی. آج تو ہمیں مرے ہوئے سے زیادہ امید لگائے ہوئے ہیں، زندوں سے دعا کم لیتے ہیں، زندوں سے ہمیں امید کم ہوئی ہے، مگر ہم مرے ہوئے مزاروں میں پڑے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے پر بڑا امید ہمارا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیا کر سکیں گے جو ہر طور سے مجبور ہیں؟ خود کے قبر میں جانے پر دوسروں کے محتاج تھے، خود کے کفن کے پہننے میں دوسروں کے محتاج تھے، خود کے نہلانے غسل پہ دوسروں کے محتاج تھے. وہ ہمارے کیا کام آئیں گے؟ وہ بھی قبر میں جانے کے بعد برسوں کے بعد پھر ہمیں امید رکھنا کہ یہ ہمارا بنائیں گے، یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے.
یہ اللہ سے لے کے دیں گے بروکر، اسی لیے انہوں بنے ہیں، اسی لیے تمہیں قبر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں جا پوچھو تو انہیں لکھ دیں گے۔ اللہ اس سے ان کو قبر میں بھیج کر گیا، سو جاؤ تمہیں قبر میں چل جاؤ، آئیں گے پوچھے تو لے لے کو دے لگو بیٹا، لکھ دیتے سو، اللہ سے لے کو دیتے سو۔ ہمیں ان کے پاس منگتے سو نہیں، اللہ سے منگتے سو، اللہ سے لے کو دیتے سو۔ ارے بھائی اللہ والے ہیں، ان کی جو ہے اللہ کا یہاں ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اللہ والے بنے ہیں، بہت قربانیوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی عبادتوں کے بعد آپ جاؤ ان سے ان کی عبادت سیکھو، ان کی عبادت کو جانو، تم ان کی عبادت کو اپناؤ، تم بھی اللہ والے بنو، ان کی ریاضتوں کو جانو، ان کی قربانیوں کو جانو۔ وہ ایسے نہیں بن گئے صرف ان سے جاتے دنیا طلب کرنے کے لیے، دنیا طلب کرنے کے لیے، دنیا مانگنے کے لیے، دنیا لینے کے لیے، دنیا لینے کے لیے۔ وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے بنے ہیں، دنیا کو لات مار کے بنے ہیں وہ۔ تم ان سے جا کر دنیا کی امید رکھتے ہو؟ کبھی تم نے ان سے یہ نہیں پوچھا تم نے اللہ کو جو راضی کیا وہ تمہارا کیا طریقہ تھا، وہ کیا راز تھا تمہارا؟ رسول اللہ کی وہ سنتیں کیا تھی جس کو تم نے اپنا کر اتنے بڑے اللہ والے تم بن گئے، اللہ کے اتنے قریب تم چلے گئے، وہ کیا عمل تھا؟ تم بھی اللہ کے قریب بنو، ان سے ہمیشہ دنیا کی طلب، دنیا کے لیے ان سے پاس جاؤ گے۔ وہ تو دنیا کو لات مار کے بنے، جس کو انہوں نے لات مارا وہ تمہیں دیں گے۔ اگر تم ان کے عقیدت مند ہو، اگر تم ان سے محبت رکھتے ہو کہ وہ تمہیں دے دیں گے۔ میں ایک چیز اٹھا کر پھینک دیا، تمہیں مجھ سے عقیدت رکھتے میں تمہیں اٹھا ڈالیں گا، دوں گا نہیں دیں گے، معمولی بات ہے۔ وہ تو دنیا کو تھتکار کر، جھٹلا کر، لات مار کر، دنیا سے ناراض ہو کر، دنیا سے بیزار ہونے کے بعد وہ اللہ والے بنے۔ ایسے اللہ والوں سے، ایسے بزرگان دین سے ان کے قبروں پر جا کے پھر دنیا طلب کرو۔ جاؤ ان اللہ والوں کے قبروں پہ جا کر ان کی زندگیوں کو سنو، سمجھو، اور پھر ان کے قبر میں جا کر رہنے کو محسوس کرو کہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، آج اتنے مٹی کے اندر دفن ہیں، ہم بھی ایک وقت اس کے اندر آنا ہے، مگر انہوں نے قبر کی تیاری کر کے دنیا سے گئے ہیں، ہمیں بھی قبر کی تیاری کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور ان کے لیے جا کر جو وہاں سے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو۔ اللہ کے محبوب بندے کے تم اگر ایصال ثواب کرو گے، تم ان کی بہتری سوچو گے، اللہ تمہارے بہتری سوچے گا۔ خیر، 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5ویں قسم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تحابا فی اللہ، کہ جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ ہماری محبت ایک ایمان والے کو ایک ایمان والے سے محبت کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ کہ وہ اللہ کی بنیاد پر، کہ ان کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے، ان کے اندر اللہ کی اطاعت زیادہ ہے، ان کے اندر اللہ کی خشیت زیادہ ہے، یہ اللہ والے زیادہ ہیں، اس لیے ایک ایمان والے دوسرے ایمان سے محبت کریں۔ محبت ایک ایمان والے کا ایک ایمان والے سے اسی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مال کی بنیاد پر نہیں۔ ہمیں آج ہمارے پاس کسی کی قدر ہے تو اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے عہدے کی بنیاد پر۔ اللہ کا کلام ان کے سینے میں ہے، کیسے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کریں گے۔ اللہ کے کلام کو کتنا سمجھے ہوئے ہیں، کتنا سمجھاتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اس بنیاد پر اگر ہماری محبت ہونے لگے گی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر، تحابا فی اللہ، اللہ کے خاطر محبت۔ اگر نفرت بھی ہوتی ہے کسی ایک ایمان والے کے ایمان والے سے، وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، اللہ کے خاطر وہ ناراضگی کرتا ہے، اللہ کے خاطر وہ نفرت کرتا ہے۔ آج تک نہ ہماری کوئی دوستی ایسا ہے، نہ کوئی ہمارا دشمن ایسا ہے۔ اگر ہم دوست ایسے حساب سے بنا لگیں گے، اور اگر ہمارے ایمان والوں سے نفرت بھی اگر ہوگی اس وجہ سے ہونے لگے گی، کل اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گی۔ 7واں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو کوئی حسین و جمیل اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بلائے
اور اس کی خواہش پوری کرنے پہ قادر بھی ہو، پھر بھی کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے، تو پھر وہ جو ہے ایسا خواہشات کو اللہ کے خوف سے چھوڑنے والا اپنی منمانی زندگی کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے۔ آج ہم نے پاس کیا بھی نہیں، کیا کرنا حضرت، موقع ویسا، ماحول ویسا، کہاں جا کر آج کل اس میں ہم کی حفاظت کرنے ہوتا کی ماحول ویسا ہے نا۔ موبائل فون میں حضرت کیا ہم نے قرآن پڑھے جا کھول چھوڑے تو کھولیں گے تو آن کرے کیا کی کہا تھا، کیا کرنا ہوگا وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ بیان سنے گے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ایڈ آتا اس میں وہ بھی دیکھ لیتے۔ آنا نہیں کوئی بات نہیں، آئے گا۔ آپ کو چاہیے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ بول کو ختم کر ڈالتا۔ کیا عمران صاحب ختم کرنا ہے سوچنا؟ سنو ایک ہی واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد چونکہ 11:30 سے بیان سننے لگو تھیں، اب ہمیں جو ہے نا کچھ اور دوسری عبادتیں بھی، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر جو ہے نا ہمیں عمل بھی کرنے کے ارادے سے کچھ نمازیں، کچھ تلاوت، کچھ ذکر ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، اس کا بھی موقع دیا جائے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام عزیز مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلنے کا ایک موقع ہو گیا، چونکہ بھائیوں نے حسد کر کے ان کو جو ہے کس میں ڈال دیا تھا، بوڑی میں ڈال دیا۔ بوڑی میں سے اٹھا کر کے عزیز مصر کے ہاتھ کو گیا۔ عزیز مصر کا بادشاہ ان کے گھر میں وہ پل رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے خوبصورت۔ فرماتے ہیں ساری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، حضرت یوسف کی خوبصورتی ایک طرف، پھولوں کا، رنگوں کا، بادلوں کا، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کی ساری خوبصورتی ایک طرف، حضرت یوسف کی خوبصورتی ایک طرف۔ مگر فرماتے محدثین اس میں نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو اور آپ کے حسن کو چھوڑ کر، بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ فرماتے نہیں آپ تو اس وقت تک نہیں آئے تھے، اس وقت کے زمانے کی خوبصورتی کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام، ورنہ تو نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا، نہ یوسف علیہ السلام، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمایا تھا۔ آپ کا حسن کا ہی صدقہ ساری چیزوں میں، یہ آپ کے حسن کے مقابلے میں کوئی نہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن نبی علیہ السلام کے حسن کے علاوہ ساری دنیا کی کائنات کی چیزوں کے حسن کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔ اتنے حسین نوجوان، بالکل نوجوان۔ ایک عورتوں کو، نوجوانوں کو ذرا اسمارٹ، ہینڈسم دیکھے تو خواہش پیدا ہوتی۔ اب یہ نوجوان تھا، اس سے خواہش پوری کرنے کی، عزیز مصر کی بیوی جن کا نام زلیخا آتا ہے، ان کو خواہش پیدا ہو گئی، موقع تلاش کر رہے تھے۔ ایک ایسا موقع ہاتھ آیا کہ اتنے اندر کے کمرے میں تھے حضرت یوسف، عورت سوچی کہ اتنے اندر میں ہیں، اب ان کو جو ہے نا ہم ان سے خواہش پوری کریں گے تو کیا نہیں ہو سکتا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں 11 دروازوں کے اندر والا کمرہ تھا، یعنی ایک روم کے اندر ایک روم، ایک روم کے اندر ایک روم، ایک روم کے اندر ایک روم۔ اس نے کیا کی، پہلے ایک ایک بند کر لو کوچ آ گئی، پورا بند کر لو کوچ، آپ کو لاسٹ اندر میں ہے اس کمرے میں بند کر۔ حضرت یوسف دیکھ کر پریشان، اللہ میں اکیلا، پورے دروازے نہیں بیٹا، 7 نہیں بیٹا 11 ماں، تم لوگ بولتا ہوں 11 کمرے 7 نہیں، سب بھی معلوم کر لیتا۔ ہاں تمہارے دماغ میں کیا بات آتی، کدھر آتی، تمہارا کیا اعتراض وہاں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو 11 کمروں کے اندر اب بند تھا، تو 11 کمرے کے اندر میں بند اب دیکھا تو یوسف علیہ السلام پریشان کہ کیا ہو گیا، اب کیا کرنا، ہمیں تو میرے تو کیا موقع، حضرت کیا کرنا، حضرت وہ دروازہ بند تھا، اتنا چھمنٹ معلوم کہ اتنا کا تو بھی ہمیں کتنا مجبور معلوم کہ وہ ہٹائے تو ہٹ جائیں گا، اتنا بھی ہٹانے ہمارے ہاتھ سے ہوتا نہیں۔ ہمارا موبائل فون میں ہم میں خالی ہوں اشارہ ہوں کرے گا تو چلیں گا،
کتے کو بھی بہت مجبور، کتنے مجبور کر تو 11 دروازے سے بند کر یوسف، اس سے بھی زیادہ ہمیں مجبور. مگر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. فرماتے ہیں پورا بند، اب خالی غلط کام ہونے کا ارادہ پورا کر چکی تھی، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے چونکہ جوانی تھی، خواہش تھا، موقع تھا، مگر لولا ارآ برہان ربی، وہاں صرف یہ تھا کہ اللہ کا رب کا حکم تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتے. پورا موقع. فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام کیا بھی نہیں سوچے، مجھے تو بچنا ہے، بس بچانے والا اللہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ان ربی رحیم غفور. میرا کیا بھی اس میں میرا ہاتھ نہیں. جب پورا ہو کو جیل میں جا کو صبح آنے کے بعد ہمیں سوئی رہے تو ہم اتنا بڑا کام میں کرے دے گا یا میں گناہ کر دل یا کیے گا تو اللہ حضرت یوسف بولتے ہیں کیا بھی نہیں، میرا سب کیا بھی نہیں. میں ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس تو برائی کو حکم دے گا. میرا رب رحم کرنے والا تھا، میرا رب مغفرت کرنے والا تھا، میرے رب نے مجھ پر رحم کر کے مجھے اس گناہ سے بچایا. میرا کوئی کمال نہیں اس میں. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ دروازے کے پاس گئے تو دروازہ کھل گیا. پریشان میں تو پکیز اللہ کر کچھ نہیں سو کیا کی غلاٹے میں آ کے ایک مس ہو گیا رہ گیا، ایک دروازہ کیسے کھل گا. پھر گئے تو پھر دوسرا دروازہ کھلتا آخری تک چلے گئے. 11 دروازے بھی کھل گئے. 11 دروازے جو ہی ادھر کھلے. اس کے بعد کا واقعہ بہت لمبا ہے، ان کے شوہر وہاں پر موجود تھے. بس یہاں پر مجھے یہ بتانا تھا یہ 7ویں قسم کے لوگوں کے بارے میں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف اللہ. بس اگر کوئی غلط چیز اگر ہمارے سامنے آ گیا، موبائل فون میں ہو یا غلط کوئی موقع ہو گیا، بس ہم یہ سوچیں کہ مجھ کو میرا رب سے ڈرنا ہے، میرے رب سے مجھے ڈرنا ہے. اگر ہمارا اندر یہ مزاج آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان 7 لوگوں میں ہمارا شمار فرمانا بڑا آسان ہے. اللہ سے میں ڈرنا، مجھ کو اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں ڈر کر اللہ سے جو ہے کبھی 1-2 آنسو خطرے ٹپک جائیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنکھ پہ جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیتے ہیں جس آنکھ سے 2 خطرے ٹپک گئے خدا کے خوف کے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچ کر کے، خدا کے سامنے حاضر ہونے کو سوچ کر میرا کیا ہوگا. کل خدا کے سامنے میں کھڑا ہونا ہوگا، مجھے اللہ میرا رب مجھ کو پوچھیں گے تیری جوانی تو نے کیسے استعمال کیا، تیرے مال تو نے کیسے استعمال کیا، تیری تنہائی کیسے ہوتی تھی، تیرا رات کیسا ہوتا تھا، تیرا دن کیسا ہوتا تھا، تیری جوانی کیسی گزری، تیرا بڑھاپا کیسا گزرا، تیرا ادھیڑ پن کا عمر کیسا گزرا. آج کے بڈھے کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون ہے اور اس میں بھی پورے غلط کام چلتے ہیں اور اس میں بھی پورے جو ہے فحاشی اور عیاشی چل رہی ہے. یاد رکھو ہم جو ہے کب موت آئے گی پتہ نہیں کسی کو، کہ موت کا یہ جو ہے فرشتہ کب آ جائے گا اور ہمیں بلا کر کب لے کر چلا جائے گا، ہماری روح کب قبض کر لے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو ذرا سوچو کہ یہ غلط چیز دیکھتے دیکھتے اگر ہماری روح قبض ہو گئی. ہم تو کیا کرتے ہیں موبائل فون کو لاک کر کے رکھیں، کتنے کی ہر چیز کو لاک، واٹس ایپ لاک، فیس بک لاک، پورا لاک، کون بھی دیکھنا نہیں. ارے کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ سمجھو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں لاک کر دیا تو میرے باپ نہیں دیکھیں گے، میری ماں نہیں دیکھے گی، میرا یجمان نہیں دیکھے گا، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھے گا، میری بیوی نہیں دیکھے گی، میرا شوہر نہیں دیکھے گا، میرے بچے نہیں دیکھیں گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے آپ کو کوئی لاک نہیں ہے. آپ کا فنگر ٹپ کا لاک ہو، آپ کا جو ہے نا کیا نمبر کا لاک ہو، کوئی بھی لاک اس کے سامنے کوئی لاک نہیں، وہ ان لاک ہے اس کے سامنے ساری چیزیں. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر زندگی گزاریں گے.
فرماتے ہیں کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کہ اپنے آنکھوں سے جو آنسو بہا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے۔ دعا فرمائے جیسے آج اللہ نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر کے بہت ساری باتیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرنے والی جو باتیں ہمارے سامنے اللہ نے لائی ہیں، اللہ نے رکھا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ان لوگوں میں شمار فرما دے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے۔ اور آج کی جو یہ رات ہے، اس رات کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے نامہ عمل میں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب نصیب فرما دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 1000 مہینے، 80 سال۔ اب 80 سال کے کون ہیں؟ دیکھیں تو کون بھی 80 سال کے تو نہیں دکھیں گے، پوری مجلس میں نہیں، زیادہ زیادہ کوئی 75 سال 80 سال کے قریب تو ہیں، 80 سال کے تو کوئی نہیں۔ یہ ایک رات اگر ہم عبادت کر لیے، 80 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 مہینہ کا تو 80 سال، 80 سال۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ایسی کئی راتیں ہماری چلی گئی، کئی رمضان ہمارے گزر گئے ایسے، بلکہ ہم کبھی سوچتے ہیں 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کر لیں گے، اس رات کیا ہو جاتا، نماز بھی لیٹ سے رکھتے، وہ بوندیاں بانٹتے، یہ کرتے، تراویح ہوتی، اس میں ہمارا پورا وقت ہو جاتا، چلے جاتے، بعد میں ویلنگ کرنے، یہ کرنے، وہ کرنے، باہر گپ شپاں ہوٹلوں میں جانے، برابر ہوتا ہمارا، اس میں تو اور راتیں چل جاتے اتنے جنے چلے گئے آج کہاں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنے نوجوان چلے گئے، دوسرے سال بھی ہمارے کرشن گری کتنے نوجوان گئے۔ روڈا میں جا کو مر جانا، کتے کی موت بولے گئے۔ اللہ ہم سب کو دب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے حفاظت فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے، سجدہ والی موت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اعمال بھی کرنا ہے، خالی دعائیں نہیں کرنا۔ بے ایمانی والے عمل، سجدہ والی دعا، سجدہ والی موت کی دعا، کلمہ والی موت کی دعا ہوں گی نہیں۔ اس لیے یہ لیلۃ القدر آج بھی ایک رات، امید ہے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو آج کی رات بھی اس میں سے ہے، اور بھی 2 راتیں اللہ نے اور بھی باقی رکھی ہیں، ان 2 راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کریں، بیکار گپ شپی نہ کریں، فضول کام فضول باتیں نہ کریں، اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہرگز ہرگز کوئی بھی اپنا دوست احباب چل جا کر ہوٹل تک جا کر جائیں گے نہیں، آپ کو جب تک بشاشت ہے نماز پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، نیند آ جائے جا کر کے سو جائیں، وضو کر کے سو جائیں، سنت طریقے سے سوئیں، ثواب ہی ثواب ہے، نیند بھی ہوتی رہے گی، راحت بھی ملتی رہے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ کر لو۔ فریش کے لیے آپ کو ہوٹل کو جانا نہیں ہے، فریش ہونے کے لیے سو جاؤ۔ نیند آ گئی چل جا وہاں تک جا کے آ جائیں گے نہیں، نہیں کرنا، نیند آ گئی سو جانا۔ جب تک نیند نہ آئے تب تک آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کی فکر کریں، سوچیں، اپنی تنہائیوں کو سوچیں۔ کبھی ہم نے دوستوں کے ساتھ، ہم نے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو ہے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی، کتنی اللہ کی نافرمانی کی، سوچ کر رو کر کے کبھی اللہ سے آپ کوشش کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کر کے اپنے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکالنے، انشاءاللہ وہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ کیا جہنم کی دھواں بھی جو ہے نہیں چھوئے گی۔ کر لو، باقی وقت ہو گیا سو جا۔ اللہ نے یہ زندگی امانت دی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، کتے کی موت مرنے کے لیے نہیں ہے، جا کر ویلنگ کر کے مر جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، ہاسپٹلوں میں پڑ جانا،
جو زخمیاں ہو جانا، اللہ ہمارے نوجوانوں کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی برکت دے کہ امت جو ہے اس کی زندگی سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی جوانی، ایسی زندگی گزارو اور خوب عبادت کرو، خوب دعائیں کرو، وقت آ جائے سو جائے، سحری میں اٹھے، پھر اس وقت اٹھ کر کے کتنا آپ کو موقع ملتا ہے۔ ہاں ایک بات ہمارے بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے خاص طور سے اس موقع پر سے ایک بات چل رہی ہے کہ کچھ آج کی رات میں صدقہ کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ہر عبادت کا ثواب 1000 گناہ سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت 1000 مہینے کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب، ہر عبادت میں 1000 مہینوں کا ہو جائے گا۔ اسے کچھ صدقہ، عبادت، کچھ تلاوت، کچھ ذکر، کچھ دعا، ماں باپ کی خدمت، کچھ ماں باپ کی دعائیں، رشتہ داروں سے، چونکہ ہماری عبادت یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جانا، آ جاؤ گھنٹے گھنٹے بیان سنو، گھنٹے گھنٹے دعائیں کرو، گھنٹے گھنٹے نمازیں پڑھو، گھنٹے گھنٹے سجدے میں لگے رہو، نہیں، ایک ہی عبادت نہیں ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج و عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ محبت کی نظر سے دیکھو، میری یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے میری جنت اللہ نے رکھا ہے، یہ میرے رب مجازی ہے، رب حقیقی اللہ ہے، یہ میرے باپ خالق مجازی ہیں، خالق حقیقی اللہ ہے۔ ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، قدر کی نظر سے دیکھو، خالی نظر سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب۔ جاؤ وہ عبادت کرو، جب ماں سوتے ہوئے ہیں، باپ سوتے ہوئے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، سر پہ تیل لگاؤ، مالش کرو۔ تبدیل ہو جانا چاہیے زندگیوں میں۔ یہ بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسی کوئی معمول میں ہے، کیا بیٹا آج کیا ہو گیا تجھے، میں بیان سن کے آیا۔ اگر آپ عمل کریں گے میری نجات ہوگی، میری مغفرت ہوگی، آپ کا بھی کچھ بیڑا نہیں پار ہوگا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آپ کا کوئی بگڑے گا نہیں، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک دو عمل کر لو۔ بعض لوگ ماشاءاللہ بتاتے ہیں حضرت آپ جب سے بولے میں ایسا کرنے لگ گیا۔ بعضوں کو ٹخنوں سے اوپر کپڑے، حضرت جب سے پہ بیان کرے میرے کپڑے جو ہے ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتے، میں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی، کبھی بھی میں ان کو دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ مجلس میں بیان کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اس آدمی کو جو میری جنت کا ضامن ہے، میری مغفرت کا ضامن ہے، میرے رفع درجات کا ضامن ہے وہ۔ ایسے آپ حضرات سے میں اسی امید سے آتا ہوں، کچھ باتیں کہہ کر کے جاؤں کہ کچھ آپ کے زندگی میں آ جائے، آپ کے اخلاق ہو جائیں، آپ کے اعمال بن جائیں، آپ کا ایمان بن جائے، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دے، میرے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سیئات کو مٹا کر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ میں رکھنے کا اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے، اور آپ تمام کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذو القوة المتين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذو القوة المتين يا فعال لما يريد. اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی کیے تیرے گناہ میں تیری نافرمانی کی ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی کی ہے، جان کر کے بھی کیا ہے، انجانے میں بھی کی ہے، جوانی میں بھی کیا ہے. اللہ ہمارے قبر پہ لٹک گئے ہیں پھر بھی تیری نافرمانی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں. اللہ 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 ہم اپنے آج تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ اقرار کرے یا نہ کرے تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ مانے نہ مانے تو سب کچھ جانتا ہے، کہے نہ کہے سب کچھ تو جانتا ہے. اے کریم آقا مانے نہ مانے سب کچھ تو جانتا ہے. میرے اللہ اے میرے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، درگزری کا معاملہ فرما دیجئے، بخشش کا معاملہ فرما دیجئے. اے کریم آقا اتنی بڑی رات میں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما دیجئے، معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اتنی رات میں کسی کے در پر بھی جا کر کھڑے ہو کر مانگتے اور اتنا رو کر مانگتے، گڑ گڑا کر مانگتے. اللہ اس میں جوان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھے عمر کے بھی ہیں. اللہ علم والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں، صلاحیتیں والے بھی ہیں. اللہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، بھکاری بنے ہوئے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. اللہ آپ سے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، آقاؤں کا آقا ہے، مالک الملک ہے، رب ذل جلال ہے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور بلکہ تو معافی کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کر دیجئے. اگر آپ نے ہمیں معاف فرما دیا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اللہ ہم تیرے سامنے آئیں گے، اللہ گناہوں سے پاک آئیں گے، تو بھی خوش ہو جائے گا، تو بھی خوش ہو جائے گا. تو دیکھتا ہے کہ تیرے بندے پاک ہوں، تیرے بندے گناہوں سے پاک ہوں. اللہ ہم تو پھر بھی تیرے بندے ہی ہیں، اے گندے ہیں. اللہ تو معافی کو بہت پسند فرماتا ہے. معاف فرما دیجئے، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے. دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رات کے کیے ہوئے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا گناہوں میں اے اللہ ہم ملوث ہو چکے ہیں، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ گناہ کا آج گناہ بھی سمجھنے میں ہم لوگ مجبور ہو چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اس غفلت والی زندگی سے ہمیں نجات نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کو گناہ سمجھ کر چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہوں کو گناہ سمجھ کر توبے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا معاف فرما دیجئے. آقا علیہ السلام کے صدقے سے مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اولیاء اللہ کے صدقے سے مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے. تیرے محبوبوں کے اللہ واسطے سے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے عمل میں جو عمل مقبول ہے اس عمل کے واسطے سے ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجئے. حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو تندرستی نصیب فرما دیجئے، جو قرض دار ہیں ادائیگی کے غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے. اللہ بہت بڑا مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، اللہ ان نوجوانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے. اللہ ان کی نوجوانی میں برکت عطا فرما دیجئے. ان نوجوانوں کو ایسا نوجوان بنا دیجئے کہ کل آپ ان کو اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دیں، اپنے محبوبین میں شمار فرما دیجئے.
اللہ جتنے بڑے بیٹھے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کے آل اولاد پر ان کا سایہ تادیر قائم فرما دیجیے۔ نوجوان ہیں تو ان نوجوانوں کی ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ ان پر تادیر قائم فرما دیجیے، ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صلہ رحمی والا مزاج پیدا فرما دیجیے، عفو اور درگزری والا معاملہ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے اللہ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے کام آنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ غریبوں کا، اے اللہ مسکینوں کا، اے اللہ ایسی ہی پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو اٹھانے والا فرما دیجیے۔ آقا کی جتنی خوبیاں تھیں، جتنی کمالات تھے، جتنی صفات تھے حمیدہ، ان تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پیار بھری زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نفرتیں ختم فرما دیجیے، عداوتیں ختم فرما دیجیے، دشمنیوں کو ختم فرما دیجیے، دلوں کو پاک فرما دیجیے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ ہماری زندگی میں ہر طرح کے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ہر طرح کے شروع سے حفاظت فرما دیجیے، خاص طور سے لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جو رات بھی ہوگی اس رات کی عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجیے، اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس رات کی عبادت کا ثواب ہمیں مقدر فرما دیجیے۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب آپ ایک رات میں عطا کرنے کا آپ کا وعدہ ہے۔ اے اللہ ہمیں تو جانتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں عبادت کرنا آتا بھی نہیں ہے، اے اللہ مانگنا تک بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ اتنے بے بس بے کس ہیں۔ اے اللہ ہماری ایمان کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، زبان سے بھی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ منافقوں کی زبان سے تو ایمان کی باتیں نکل جاتی تھی، اے اللہ ایمان کے دعوے نکل جاتے تھے، آج ہماری زبانوں سے ایمان کے دعوے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں، اے اللہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے، ایمان والی موت نصیب فرما دیجئے، کلمہ والی موت نصیب فرما دیجئے، سجدہ والی موت نصیب فرما دیجئے، دب کر جل کر ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت تک کی زندگی عطا فرمائیے جب تک ہمیں زندہ رہنا بہتر ہے، اور اسی وقت موت ہمیں نصیب فرمائیے جب ہمارے لیے مرنا بہتر ہے۔ اے اللہ ہم اس حال میں آئیں کہ ہم آپ کو راضی کر کے آئیں، اے اللہ اس وقت کی زندگی نصیب فرمائیے اور زندگی میں ویسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حاضرین میں جو قرض دار ہیں ادائیگی کے غیر سے شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے، بے روزگار ہیں حلال روزگاری نصیب فرما دیجئے، حرام روزی سے حفاظت فرما دیجئے، حلال روزی کی شکلیں صورتیں آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو بے جوڑ ہیں نیک صالح جوڑا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں بے شادی شدہ بیٹی ہیں ان کی شادیوں کی شکل صورتیں پیدا فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ خاص طور سے بہت سارے آج بھی ایسے مسلمان گھرانے ہیں جو پریشان ہیں، اے اللہ ظالموں کے ظلم میں دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی بچا لیجئے۔ اے اللہ بہت سارے علاقے یو پی ہیں، بہار ہیں، آسام ہیں، بنگال ہیں، ایسے علاقوں میں اے اللہ مسلمانوں پہ سراسر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ ان کے مظلوموں پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنی خاص رحمت ان پہ نازل فرمائیے، ان کو سکون اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ بہت ساری عورتیں بیوہ ہو چکی، بہت سارے بچے یتیم بن چکے، مگر سب کا والی کافیل آپ ہیں۔ اللہ نعم المولا و نعم النصیر بن کر اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و خوبی مقدر فرما دیجئے، انہیں سکون نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ظالموں کے شکنجے سے انہیں حفاظت فرمائیے، نجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی ظالموں کے تسلط سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کے ہمارے اوپر تسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے، سارے عالم میں امن و امان نصیب فرما دیجئے۔ خاص طور سے جتنے لوگ عمرے کے ارادے سے تیرے گھر پہ آئے ہیں سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جن خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا اور ساری امت کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، اولیاء اللہ کی دعا میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وعطرتہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔